تو ثاقب بھائی کوئی ایسی مطلب سکسیزفل کوئی کیس اسٹڈی جسٹ فار موٹیویشن آف آڈینس کہ آپ کے پاس کوئی ینگسٹر آیا ہو یا کوئی ایسا بندہ, ایک تو آپ نے دی نا کہ وہ فارچونر والے بھائی اللہ ان کے لیے آسانی کرے, تو لیکن کوئی ریئل لائف کیس اسٹڈی جو ایتھیکل طریقے سے آپ نے دیکھا ہو کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا, جسٹ ٹو گیو ہوپ ٹو پیپل. پچھلے دنوں نہیں, اٹس بین ایئرز ناؤ, بیسیکلی کوئی 2 سال پہلے کی شاید یہ واقعہ ہے جو مجھے ابھی تک نہیں بھولتا, اور جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے ابھی تک ہمارے ساتھ جڑا ہو. تو وہی واز, میں اکثر اپنے آفس سے لفٹ سے اتر کر نیچے جاتا تھا بیسمنٹ میں, اور وہاں میری گاڑی پارک ہوتی تھی اور میں وہاں جاتا تھا. تو کچھ دن سے ایک لڑکا جو ہے وہ لفٹ میں کھڑا ہوتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا اور نیچے چلا جاتا تھا. اسی طرح سے دوسرے دن بھی میں نے دیکھا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھی. میں نے کہا شاید یہ کام کرتا ہے, لیکن جب میں گاڑی میں بیٹھتا تھا تو یہ سامنے کھڑا ہوتا تھا, گاڑی سامنے کھڑا ہوتا تھا اور وہاں سے مجھے دیکھتا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا ہوں. تو 3-4 دن ایسا ہوتا رہا, اور 5ویں دن بھی جب میں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہوں تو پھر سامنے کھڑا ہے. تو میں حیران تھا یہ کیا چکر کیا ہے, اوپر سے آتا ہے. تو پھر میں نے نیچے کر کے اس کو کہا, میں نے کہا جی آپ خیریت ہے, آپ کیوں ادھر کھڑے ہیں؟ تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہا تھا, بیسکلی اس کے ایسے کانپ رہے تھے. تو میں باہر نکلا گاڑی سے اور میں نے کہا جی کیا ہوا ہے, اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا میرے سے بات کر رہے ہیں, سم تھنگ, مطلب دس ہاؤ ہی واز فیلنگ. تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کیا ہوا کیا؟ کہتا جی میں رکشہ چلاتا ہوں, میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے, اور میں اس ٹائم کووڈ کا دور تھا, اتنا پرانا تھا کہ میں ماسک بیچتا ہوں, یتیم خانہ چوک ہے کوئی, تو اس کے باہر, اور میں پھر رکشہ بھی چلاتا ہوں. تو میں نے سسٹر کے موبائل میں آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے, اور آپ جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے اینڈ آل دس, تو مجھے کچھ کریں. تو مجھے تو ہوا سب سے پہلے کہ یہ کہاں کر سکتا ہے, یہ کیسے اس کی یہ ہے. تو میں نے اس کو کہا یار کہ ابھی ہمارے پاس یہاں جگہ نہیں ہے, تو آپ کچھ عرصے بعد آئیے گا. تو اس نے, کیونکہ اس سے بولا نہیں چاہ رہا تھا اور وہ سن کر چلا گیا. اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد پھر آیا وہ, تو پھر دوبارہ سے مجھے ملا لیفٹ میں, وہاں کھڑا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا جی اب خیریت ہے؟ اس نے کہا جی کہ آپ نے کہا تھا تھوڑے عرصے بعد آئے. میں نے کہا ہم یہاں سے آفس چینج کر رہے ہیں ایک DHA والی جگہ پر, وہاں پر ہمارے پاس جگہ ہوگی تو آپ تب آئیے گا. تو اس نے کہا تب تک میں نے کہا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, لیپ ٹاپ میں جا کر ویڈیوز دیکھیں. تو اس نے کہا میرے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے. تو میں نے موبائل پہ دیکھی, تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ مطلب کیا بیسکلی کر رہا ہے. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹ می گیو ہم اے لیپ ٹاپ, بیکاز مجھے پیور جینوئن کیس لگا کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ, اور اس کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ یو کین کلیئرلی سی, اینڈ دین وی اینڈ اپ گیونگ اے لیپ ٹاپ ٹو ہم. اس کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر جب ہمارا آفس شروع ہوا دوسرا DHA میں, تو ہم نے اس کو کو ورکنگ اسپیس میں جگہ دے دی, اور وہاں وہ مسلسل روز آتا, وہاں سیکھتا, 6 مہینے تک اڑا رہا, کچھ بھی نہیں بیسکلی, دن رات کام میں دیکھتا تھا, لگا ہوتا تھا ہر وقت. اور اللہ کی طرف سے بس وہ جو ہے اس نے سیکھ لیا اس کو, اور آہستہ آہستہ اتنا ایکسپرٹ ہوتا گیا چیزوں میں کہ مجھے یاد ہے اس نے کہا جی آج میں نے $10 کمائے ہیں, پھر اس نے کہا مجھے 20 کمائے ہیں, پھر 30, 40, 100, 200, 300, $1000 تک پہنچ چکا. اور پھر مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ اس نے مجھے پچھلے دنوں اپنی بہن کی شادی کا کارڈ بھیجا جب, تو اس نے کہا کہ آج میں اپنے پیسوں سے اپنی بہن کی شادی کر رہا ہوں, جس کے موبائل میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھ لی تھی. تو وہ میرے لیے ایک رونے, ایک میری آنکھوں سے آنسو اس وقت آئے کہ یہ کہ اگر کوئی بندہ کرنا چاہے, اور اتنی خوشی ہوئی کہ دس از واٹ دا پاور آف ہارڈ ورک, کہ اس بندے نے مطلب حوصلہ نہیں آ رہا کہ وہ ویٹ کرتا رہا. اور میں یہ بھی نہیں سنانے کا مقصد کہ لوگ لیفٹ میں مجھے ملنا شروع کرتے ہیں, بٹ مقصد ہے کہ اس نے ہارڈ ورک اتنا کیا, اور آج تک وہ ہماری کو ورکنگ اسپیس میں موجود ہے. میں اس کا نام بھی لوں گا اگر کوئی اس کو ملنا چاہتا ہے. ہز نیم از علی حسن اینڈ از بیسڈ دیئر, اور 2-2.5-3 سالوں سے وہاں پر موجود ہے, اور بڑا ایک اچھا لڑکا ہے. بٹ اوبیسلی ینگ سا لڑکا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, تو ضرور ایسے لوگ جو ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے, اور یہ ڈائریکشن جب ان لوگوں کو ملے تو یہ آئی تھنک دے کین ون دی ورلڈ کپ. زبردست, ویری موٹیویشنل ماشاء اللہ. میں آڈینس کو کچھ نا رزق کے حوالے سے آیات بھی سنانا چاہوں گا, اور کچھ پریکٹیکل طریقے رزق بڑھانے کے, اور یہ جو جن کے آپ نے بات ہے اللہ ان کے رزق میں اضافہ بھی کریں. اور آپ کی یہ جو بات تھی نا ثاقب بھائی کہ ہارڈ ورک اللہ کا رول ہے. یہ میرے ایک ٹیچر تھے GIK میں, تو ہمیں کیلکولس اور یہ سارے میتھس کے سبجیکٹس انہوں نے پڑھائے, اللہ ان کی مغفرت کریں, کووڈ کے دوران فوت ہو گئے. قائد اعظم یونیورسٹی کے تھے اور ڈبل گولڈ میڈلسٹ تھے ماشاء اللہ. تو وہ ہمیں اکثر ایک سینٹینس کہا کرتے تھے کہ میں نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ناکام ہوتے بہت دیکھا ہے, لیکن ہارڈ ورکنگ بندے کو میں نے آج تک ناکام ہوتے نہیں دیکھا. اور پھر وہ ایک اور کوٹ بھی ہے نا, یہ بڑا فیمس کوٹ انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈز نتھنگ. تو صرف ٹیلنٹ ہونا اور شارٹ کٹ طریقے پہ جانا
اور ہارڈ ورک نہ کرنا, تو وہ تو پھر اللہ کی طرف سے بھی شاید آپ کو سپورٹ نہ آئے, کیونکہ اللہ کے طریقے یہی ہیں کہ ہارڈ ورک ہی کرنا ہوتا ہے. ویسے اس سے پہلے میں سناؤں ثاقب بھائی,